سورج کی تمازت میں فرق آ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، زبان آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ فرمایا قرب قیامت میں میری امت پہ 2 جماعتیں پیدا ہوں گی۔ کتنی جماعتیں؟ فرمایا ان کے نصیب جنت کی خوشبو بھی نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکے گی، لیکن ان کے نصیب جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو نہیں ہوگی۔ فرمایا مردوں کی شکل میں ایک گروہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی، جانوروں کے دم کی طرح ان کے ہاتھ میں لمبے لمبے ڈنڈے ہوں گے، ادھر چلتے ہوئے ماریں گے، ادھر چلتے ہوئے لوگوں کو ماریں گے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کیوں تکلیف پہنچاتے ہیں انسانوں کو۔ فرمایا ایک عورتوں کی شکل میں ایک گروہ، ایک جماعت آئے گی میری امت میں۔ فرمایا دیکھنے کو تو انہوں نے کپڑے پہن رکھے ہوں گے، لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگیاں ہوں گی۔ فرمایا اس وقت اپنے بالوں کو وہ اونٹ کی کوہان کی طرح اوپر بنائیں گی، اونٹ کی کوہان کی۔ صحابہ حیران ہو گئے، بال بڑے نرم نازک ہوتے ہیں، اونٹ کی طرح، یہ اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے کیسے ہو جائیں گے یہ بال؟ میرے بھائیوں قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، پیشن گوئی ہے نا میرے نبی کی پیشن۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنائیں گی عورتیں، لیکن ان کے نصیب جنت کی خوشبو بھی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں خدا را بتائیے، میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کو اپنا معبود برحق ماننے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، آقا، پیغمبر، نبی، رسول ماننے والے، ہماری بچیوں کے بال آج کیسے؟ لیکن ہم ٹس سے بس ہوتے، ہماری بچیوں کے پاجامے ٹخنوں سے اوپر چڑھ گئے، ہم ٹس سے مس ہوئے، ہماری بچیوں کا سر سے دوپٹہ اتر گیا، اس دوپٹہ کی حفاظت کے لیے کیا فرشتے اتریں گے؟ اے مرد مومن اٹھ جاگ، اے نوجوان آج کے، تو سپاہی ہے اس بہن کی دوپٹے کی حفاظت کے لیے، اللہ نے تیرے کندھوں پہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے، بغیرتی کی چوڑی نکال، اب میدان میں اترنا ہے اس دین اسلام کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ ہم اس دین کی حفاظت، اس دین کے بقا کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے بہانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ ہے آپ کا میرے بھائیوں، دشمن کی کوئی بھی سازش ہم خطہ کشمیر کے اندر کامیاب نہیں ہونے دیں گے، لیکن میرے بھائیوں یہ ہمارے صرف نعرے نہیں ہونے چاہیے، یہ ہمارا دلی جذبہ ہونا چاہیے، ہم اس اسلام کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اس وقت اس اسلام کی حفاظت، اسلام کی بقا، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اللہ کا قرآن اور معصوم بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، وہ صرف یہی دینی مدرسے ہیں جن سے آج آپ کو شیطان بدظن کرتا ہے، یہاں پڑھاتے ہی نہیں، یہ نہیں۔ ارے میرے بھائیوں یہی وہ مدرسے جو دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ضمنی بات آ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کبھی وہ کوئی کہتا ہے نا فلاں آدمی میرا اپنا خاص ہے، فلاں آدمی میرا خاص ہے، جس رب العالمین نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس رب العالمین کا اعلان ہے۔ بڑے فخریہ انداز میں میرے رب نے فرمایا، قربان جائیں اللہ کی باتوں پہ، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب اس پہ توجہ رہے، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں، کس کے بندے؟ اللہ کے بندے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اپنے بندے کو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہوتا ہے، ایک لقب، یہ ایک تمغہ ہے، تمغہ میرے بندے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ میرے بندے جب اس دھرتی پہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کے بندے آکڑ کے چلتے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کے نصیب میں جنت نہیں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ فرمایا دھرتی کے اوپر چلتے ہیں نظریں جھکا کے، بڑے وقار کے ساتھ۔ لیکن میرے بھائیوں میں یہ بھی عرض کروں کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ جفا کش بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور مومن کی جگہ بہادر اور پہلوان کو زیادہ پسند کیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ فرمایا لیکن جب میرے بندوں سے کوئی الجھتا ہے، جاہلانہ بات کرتا ہے، میرے بندے ہمیشہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، میرے بندے ہمیشہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ ایمان والے امن چاہتے ہیں، اسلام والے سلامتی چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے لیے ہماری یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، امن چاہتے ہو اسلام قبول کرنا ہوگا، اس دھرتی کے اوپر سلامتی دیکھنا چاہتے ہو اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنی ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اس دھرتی کے اوپر میں چیلنج دے کے کہتا ہوں، تمام